الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو دار نكس من عمله كل يوم قيراطان متفق علیہ۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جانور یا شکاری کتے کے سوا کوئی اور کتا پالے تو روزانہ اس کے عمل سے 2 قیرات کم ہوں گے۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ جو پچھلے درس تھے اس میں شکاری کتے کا بیان تھا کہ شکاری کتے کا شکار حلال ہے اگرچہ وہ کتے کے منہ میں ہی زخمی ہو کر مر جائے۔ اب یہ بیان کہ کون سا کتا پالنا جائز ہے، کون سا کتا پالنا جائز نہیں ہے، اور کس کتے کا قتل جائز ہے اور کس کا نہیں ہے، چونکہ شکار کے حوالے سے اس کا کافی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اس لیے مؤلف نے کتے کے جو اقسامات ہیں، کتے کی اقسامات ہیں، پھر ان پر احکامات ہیں، ان کا باب پورا ایک چیپٹر جو ہے وہ باندھا ہے۔ گویا کہ یہ باب جو ہے جو آج ہم نے اللہ کے فضل سے شروع کیا ہے، پچھلے باب کا وہ تتمہ ہے، یعنی تکمیل ہے اس کی۔ حدیث پاک کی طرف آئیے۔ حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ جانوروں کی حفاظت، جیسے گائے، بھینس، بکری ہیں، ریوڑوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پیچھے کتا بھی ہوتا ہے یا آگے یا سائڈوں پہ۔ جانوروں کی حفاظت شاہ شکار کے لیے کتا پالنا درست ہے، جائز ہے، منع نہیں ہے، جس سے کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ حدیث پاک میں جو لفظ ہے کہ دارن، یہ جو دار ہے زار، زواد سے زار ہے، اصل میں زاری تھا، زاری تھا، یا جو آخر میں جسے یہ بولتے ہیں اردو میں، اس کی تخفیف ہو گئی اور جو یہ ہے وہ ختم کر دی گئی۔ اب یہ زاری سے زار بن گیا، اور زاری بنا ہے جو زاری سے، اس کا مطلب ہے بھڑکانا، بھڑکانا۔ زاری بمانی شکار اگر لیا جائے تو یعنی وہ کتا، زاری اس کو کہیں گے، یعنی شکار کو بھڑکانے والا۔ جیسے کتا ہے نا شکار کی نشاندہی کرتا ہے، یا جیسے تیتر ہیں یا کوئی اور شکار ہے پرندوں کا، بٹیر ہیں، اس کو مختلف طریقہ کار ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کتا جہاں ڈار بیٹھی ہوتی ہے نشاندہی بھی کرتا ہے، اس کو اڑا دیتا ہے۔ وہ جب اڑا دیتا ہے تو پھر چھرے والے جو کارتوس ہیں شکاری چلاتا ہے وہ گرتے ہیں، پھر ان کو حلال کرتے ہیں، نہ بھی حلال کیے جائیں تکبیر پڑھ کے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، تو وہ حلال ہی ہوتے ہیں۔ تو زار سے مراد شکار کو بھڑکانے والا کتا۔ اب حدیث پاک میں جو یہ ہے کہ اس کا عمل ناقصہ من عملہ، اس کا عمل جو ہے وہ کم ہو جائے گا، نقص والا ہو جائے گا، تو عمل سے مراد نیک اعمال کا ثواب ہے۔ یہاں عمل تو نہیں ضائع ہوتا نا، عمل تو ہوگا،
لیکن اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے وہ کم ہو جائے گا. اصل عمل جو ہے وہ نہیں ختم ہوتا، کیونکہ مذہب یہی ہے اہل سنت کا کہ کسی گناہ کی وجہ سے نیکی برباد نہیں ہوتی. نیکیاں صرف کفر سے برباد ہوتی ہیں. اگر کفر ہو اور کتا پالے اگر کوئی شخص جو ناجائز ہو، وہ گناہ تو ضرور ہے لیکن کفر نہیں ہے، اس سے کفر لازم نہیں آتا. مطلب اس کا پھر حدیث کا یہ ہوا کہ اگر سوائے شکار کے یا سوائے جانوروں کی حفاظت کے لیے اگر کوئی کتا شوق سے پالتا ہے، جیسے بھی پالتا ہے، تو اس کی جو نیکیاں ہیں ان کا جو ثواب ملتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یعنی کتا نہ پالنے والوں کو جو ثواب ملتا ہے اسے نہیں ملتا. اس کمی کی وجہ یہ ہے کہ ایسے کتے سے رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ گھر میں نہیں آتے. حدیثوں میں یہی آتا ہے، یا اس لیے کہ کتے سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، بچے آتے جاتے گلی میں ڈرتے ہیں، یا جو گھر میں مہمان آتا ہے وہ ایک دم جب بھونکتا ہے تو ان پہ خوف طاری ہو جاتا ہے، یا اس لیے کہ کتے والے کے جو گھر برتن ہیں اور کپڑے ہیں وہ مشکوک ہی رہتے ہیں کہ نہ جانے کتے نے کب چاٹ لیے ہیں برتن، یا تھوک اس کی لعاب جو ہے وہ کپڑوں پہ لگ گئی ہے، گھر والوں کو خبر ہی نہیں ہوتی. لہٰذا جتنی یقینی پاکی اور طہارت کتا نہ پالنے والوں کے گھر میں ہوتی ہے، اتنی پاکی اور طہارت کتا پالنے والے کے گھر میں نہیں ہو سکتی. تو ایسی طہارت چونکہ کتے والے کے گھر میں نہیں ہوتی، اور یہ اگر کتے کے بارے میں خیال رہے جو میں نے بھی باتیں کی ہیں تو آسان رہے گا بات کو سمجھنا، اور انسان کے دل میں پھر وسوسات نہیں آتے. ہر حال میں جو نیکی ہے اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں. یعنی نیکیوں سے گناہ ضرور مٹتے ہیں، یہ بات پکی ہے، لیکن جو گناہ ہے سوائے کفر سے وہ نیکیاں نہیں مٹتی، وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہیں. کفر ساری نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح ایمان سارے کفر کو مٹا دیتا ہے. قرآن مجید میں جو آیت ہے نا، ان تحبط اعمالکم انتم لا تبصرون، مگر گناہوں سے کبھی بھی نیکی نہیں مٹتی، وہ صرف کفر سے مٹتی ہے. جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی جو نیکیاں ہیں بے شک یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. یہاں پیمائش جو تول جو ہے کیرات کی گئی ہے، جو کیراتان، 2 کیرات، تو اس کو بعض لوگ جو ہے نا سمجھانے کے لیے کچھ لوگ اس کو 2 دانگ بولتے ہیں، جسے کلو ہیں، وزن ہے. تو یہ جو کیرات ہے یہ خاص وزن کا نام ہوتا ہے، سونے چاندی میں یوز کیا جاتا ہے. تو یہاں کیرات فرمانا سمجھانے کے لیے ہے، نہ کہ کوئی نیکی یا گناہ تولا جاتا ہے. جو ثواب ہے یا اعمال سے جو ہمیں ثواب ملتا ہے وہ باٹوں سے نہیں تولا جاتا. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ہیں ایسی آیات، لیکن اس سے مراد سمجھانا ہوتا ہے، تولنا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.